بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیشاب میں احتیاط نہ کرنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جا رہا تھا کہ دور جاہلیت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزرا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آگ کے شعلوں سے گھیرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے عبداللہ، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لوٹا دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو اس قبر سے ایک آواز سنی۔ آواز سے یہ الفاظ ظاہر ہو رہے تھے، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کون سا پیشاب، مشک اور کون سی مشک۔ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ کون سی قبر ہے اور کیسی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر کا مردہ میرا خاوند تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں بار بار سمجھاتی رہی کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے، اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ لیکن یہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اب اسی کا یہ انجام ہے کہ جب سے یہ مرا ہے برابر بول وما بول چلایا کرتا ہے، یعنی پیشاب اور کون سا پیشاب، وہی جس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج عذاب اٹھا رہا ہوں۔ وہ صاحب بہادر بھی غور کر لے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ ان کا آدھا پیشاب پتلون میں ہوتا ہے، آدھا ٹانگوں پر۔ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی ٹانگ اٹھا لیتا ہے، مگر صاحب بہادر ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے پوچھا، شن وما شن کیوں پکار رہا ہے؟ اس پر بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا۔ اس نے ایک خالی مشک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لے لے۔ پیاسے نے مشک کو دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خاوند کا انتقال ہوا برابر شن و ماشن پکارا کرتا ہے، یعنی ہائے وہ مشک جو میرے عذاب کا سبب ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا تو اس سرگزشت کی تفصیل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے اس وقت نصیحت کی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہ کیا کرے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جلانے کے لیے یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی میں 69 درجہ بڑی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگے کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔